اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین کو السلام علیکم۔ سامعین، حدیث کے سیاستہ کی جو 7 کتابیں بخاری کو چھوڑ کے مسلم، ترمذی، داؤد، ابن ماجہ، مشکات اور نسائی، ان میں ایک حدیث مبارکہ ہے۔ یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ سے روایت ہے۔ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کے مکمل روزے رکھے اور پھر عید الفطر منائی اور پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا اس کی حالت ایسی ہے کہ جیسا اس نے پورے سال روزے رکھے۔ تو اندازہ کریں کہ یہ شوال کے 6 روزوں کی کتنی بڑی اہمیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زبان سے ادا ہو رہی ہے بات کہ پورے سال جیسا انسان نے روزے رکھا اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ اس کی فضیلت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں پورا کرنے کی توفیق عطا کرے۔ شوال کے روزے رکھنے یہ اس طرح ہے کہ عید الفطر جو ہے وہ منا لے انسان یکم شوال کو، پھر اس کے بعد پہلا ہفتہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، کسی ہفتے میں بھی مسلسل 6 روزے رکھ لے، اس میں گیپ نہ کرے۔ ایسا نہیں کہ ایک ہفتے میں 2، پھر دوسرے ہفتے میں 2، اس طرح نہیں، مسلسل 6 روزے رکھ لے تو یہ مکمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہو جائے گا۔ اس کا پورے سال روزہ رکھنے کا انسان کو ثواب ملتا ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ عید الفطر کے دن کا یہ مسئلہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ پورے سال کے 4 دن روزے رکھنا حرام ہے۔ ایک، رمضان جب گزر جائے اور عید کا دن آئے تو اس دن روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ جب رمضان شروع ہوتا ہے تو انسان روزے رکھتا ہے، پھر تراویح پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، پورے مہینے گناہوں سے بچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت راضی ہوتا ہے۔ پھر عید کا دن جو جزا کا دن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جو اپنی نعمتیں، رحمتیں جو ہے لٹاتا ہے اپنے مومن بندوں پہ، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضیافت ہوتی ہے، کھانے کا اہتمام ہوتا ہے، کیونکہ جتنی نعمتیں دنیا میں سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی عطا کرتا ہے، تو اللہ میزبان ہوتا ہے اور انسان جتنے ہیں مومن مومنات یہ میزبان ہوتے ہیں۔ تو اس دن جب مسلمان کھانا کھاتا ہے خوشی سے تو اس دن شیطان جو ہے اپنا سر پیٹتا ہے اور بھوکا پیاسا رہتا ہے، کچھ بھی نہیں کھاتا ہے اور چیخ چیخ کے روتا ہے کہ میرا کوئی بھی وار ان کے اوپر کارآمد ثابت نہیں ہو سکا، اور انہوں نے روزے رکھے اور تراویحیں پڑھی اور پوری رمضان عبادت کی اور آج اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آ رہی ہے، تو اس طرح تو یہ جنت کے حقدار ہو جائیں گے۔ تو اپنی ناکامی پہ شیطان بہت روتا ہے، تو ایک روزہ اس دن رکھنے کا منع ہے، باقی انسان میں جتنی توفیق اتنا کرے۔ اور عید الاضحیٰ کا یہ ہے کہ عید الاضحیٰ جب آتی ہے تو اس کے 3 دن، عید الاضحیٰ کا پہلا دن، دوسرا اور تیسرا دن یہ روزہ رکھنا حرام ہے۔ یہ جو عید الاضحیٰ آتی ہے جس میں اللہ نے جسے توفیق دیا ہے، پیسہ دیا ہے، وہ حج کرتا ہے، پھر قربانیاں کرتے ہیں اللہ کی راہ میں جو قبول ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ میزبان ہوتا ہے، جتنے مومن مومنات ہیں سارے مہمان ہوتے ہیں، اللہ کی نعمتیں کھاتے ہیں۔ تو اس دن بھی شیطان بہت روتا ہے اور کھانا پینا 3 دن تک یہ بند کر دیتا ہے کہ جتنے لوگوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی پیروی کی ہے تو یہ سب تو جہنم سے بچ جائیں گے، اس بات پہ وہ افسوس کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر حدیثوں پہ غور کیا جائے تو اس کو اگر ہم اپنا لیں تو اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانیاں رکھی ہیں ہم سب مسلمانوں کے لیے کہ چھوٹی چھوٹی سی جو باتوں کو ہم اپنائیں تو انشاءاللہ قیامت کے دن بہت فائدے میں ہم رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جو ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے پورے سال روزہ رکھا تو گویا اس نے کوئی روزہ ہی نہیں رکھا، اس لیے کہ اس پورا سال روزہ رکھنے کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرمایا ہے۔ اور باقی نفلی روزے ہیں، جیسا پیر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن میں پیدا ہوا تھا اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں۔ جمعرات کے دن روزہ رکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے فرمایا اس دن انسانوں کے اعمال اللہ کے بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں۔ تو جس کو اللہ نے ہمت دیا ہے اور جتنے ایمان کی سلامتی ہے وہ پیر اور جمعرات کا بھی روزہ رکھے تو بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اور باقی 6 روزے جو شوال کے ہیں یہ بہت اہمیت والے ہیں۔
اس سے اگر ہم باقاعدہ رکھیں تو یوں سمجھو ہماری پوری زندگی کے روزے ہو جائیں گے. مثال ہے کہ ایک رمضان میں نے شوال آیا اور اس میں 6 روزے رکھ لیے تو سمجھو اگلے رمضان تک کے سارے روزے میرے ہو گئے. پھر رمضان اللہ نے نصیب کیا اور پھر اس رمضان میں کسی نے 6 روزے پورا رمضان روزہ رکھ لیا اور پھر اس کے بعد 6 روزے شوال کے رکھ لیے، سمجھو پورے سال کے روزے رکھ لیے. اسی طرح رکھتے گیا اور اتفاق سے اس کو موت آ گئی اور شوال کے 6 روزے رکھ چکا تو سمجھو اگلے شوال تک جب بھی اس کو موت آئی تو اس نے سمجھو پورے سال کا ثواب اسے ملے گا. تو اللہ تعالیٰ نے بہت سی ایسی نعمتیں اور وہ طریقے عطا کیے اس امت کے لیے کہ جسے اپنایا جائے تو انشاءاللہ قیامت کے دن بہت رحمت میں اللہ تعالیٰ کی جگہ ملے گی اور اللہ تعالیٰ اس چیز سے بہت راضی ہوگا. تو آج کل کا دور ایسا ہے کہ ہم فرض روزے نہیں رکھتے ہیں تو نفل کی طرف تو کسی کا دھیان ہی نہیں جاتا ہے. اب رمضان گزرا اس میں دیکھیں ماشاءاللہ لگتا ہے الحمدللہ بہت سارے لوگ روزے رکھتے ہیں، مگر بہت ایسے بھی ہیں ہمارے بھائی جو روزے رکھتے ہی نہیں ہیں. اور اس میں آپ دیکھیں تو مختلف جگہوں پہ جا کے وہ دن میں جا کے کھا پی کے آ جاتے ہیں اور اس کو احساس ہی نہیں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، قرآن پاک میں اس کا حکم آیا ہے کہ روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہت اچھا ہے، تمہارے حق میں بہتر ہے، اللہ کی طرف سے فرض کیے گئے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ قرآن میں جتنے حکم ہیں سارے فرض کے دائرے میں ہیں، ہم اسے اپنائیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی حدیث مبارکہ ہے اس میں بہت سارے جو ہے سنت موقدہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متواتر کیا ہے تو وہ تو لازمی کرنا ہے ہمیں. اور کچھ جو سنتیں ایسی ہے جو غیر موقدہ ہے، جو کرو تو ثواب، نہ کرو تو اس کا کوئی گناہ نہیں ملتا ہے. تو یہ جو شوال کے روزے ہیں یہ اگر ہم 6 رکھ لیں، اس لیے کہ ویسے بھی رمضان کے روزے رکھ کے معدہ تو بھوک پیاس کا برداشت کرنے کا عادی ہو چکا ہوتا ہے. تو اگر بیچ میں پہلا عید الفطر اور دوسرا عید الفطر یا تیسرے دن بھی ہم کھا پی لیں اور تیسرے چوتھے 4 شوال سے بھی اگر 6 روزے رکھنے شروع کر دیں تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اس لیے کہ اب 30 دن تک روزے رکھ سکتا ہے جو آدمی تو اس کے لیے 6 روزے رکھنا کوئی اتنی اہمیت نہیں رکھتا ہے. ہمت اور ایمان کی طاقت ہو تو انسان یہ روزے آرام سے رکھ سکتا ہے. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا کرے اور قرآن شریف کو جو ہے اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا کرے اور قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کی توفیق عطا کرے. صرف زیر زبر نہیں کہ زیر سے ایسا ہو جاتا لفظ کھڑا ہو جاتا ہے اور زبر سے کھڑا ہو جاتا ہے، زیر سے بڑھ جاتا ہے، یہ نہیں، بلکہ جو آیت پڑھی جائے اس کا مفہوم، اس کا مطلب سمجھنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے تاکہ اللہ تعالیٰ جو بیان کر رہا ہے یہ کیا ہے. یہ ایسا ایک سورہ حشر کی آیت ہے، لا الہ الا ہو عالم الغیب و شہادت الرحمن الرحیم. تو اس کا مطلب ہم سمجھ جائیں اگر وہی اللہ ہے جو عالم تمام غائب کا، جتنے بھی غائب ہے اس کا اللہ کے سوا کوئی اس کو جاننے والا نہیں ہے. تمام غائب کا علوم جو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. تو ہمارے لوگ اس بات پہ صرف خوش ہوتے ہیں کہ یار وہ اس کی آواز بہت خوبصورت ہے اور وہ اس کی قرات بڑی پیاری ہے، جبکہ اصل مطلب یہ ہے کہ بھلے آواز خوبصورت نہ ہو مگر جو آیت پڑھی جا رہی ہے اس کا ترجمہ انسان کی سمجھ میں آ جائے کہ یہ آیت کیا بیان کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ بندے سے کیا بیان کر رہا ہے. کیونکہ قرآن شریف جو ہے یہ قانون ساز کتاب ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ پچھلی قوموں نے جو اللہ کا حکم نہیں مانا تو اللہ کا اس پہ غضب آیا. پھر اس کا اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ صبح انسان کی جو آنکھ کھلے اور رات سونے تک تمام انسان جو دنیا کے معاملات سے گزرتا ہے تو وہ کس طرح تمہارے ہونے چاہیے، قرآن شریف میں وہ بیان کیا ہے. اور تیسرا سب سے اہم جو قرآن شریف کا نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اللہ کی صفات کسی انسان میں نہ تلاش کی جائے. سورہ جن جو ہے اس کے اندر شروع میں ہی آپ پڑھیں تو اس کے اندر کیا آتا ہے کہ جنوں کی ایک جماعت اپنے گروہ کی طرف واپس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم نے قرآن سنا ہے، انا سمعنا قرآنً عجبا، کہ ایک عجیب کا مطلب کہ ایک ایسی دلچسپ کتاب ہے کہ جو
تورات اور انجیل کی بھی پیروی کرتی ہے، اس کو سچا ثابت کرتی ہے، اس کا بیان بھی کرتی ہے، اور اس کتاب کو بھی جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اور اس کا نچوڑ یہ جن بیان کرتا ہے کہ ہم آئندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ بتائیں، مطلب تھوڑی سی صورت سن کے وہ سمجھ گئے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصیات، اللہ تعالیٰ کی جو وحدانیت ہے اور اللہ تعالیٰ کے جو اختیارات ہیں وہ کسی بندے میں تلاش کرنا، اسی کو شرک کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام جتنے بھی حکم ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ جزاک اللہ۔